بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ وصحبہ اجمعین اما بعد وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستيقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا يرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون وليقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي به من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نظيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. اس سلسلے میں خلاصہ کی ایک جھلک پہلے گزر چکی ہے. اب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نے اس کے اوپر کیا روشنی ڈالی ہے اس کو آپ کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو مفسرین کی نظر میں وہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. یہ تو بات معلوم ہو چکی ہے کہ ابو جہل قریش کو کہا اے معاشر قریش کہ تم میں سے 10 آدمی مل کے تو ایک فرشتے کو تو قابو کر لو گے. وہاں ٹوٹل 19 فرشتے ہیں جہنم کے داروغہ. تو لہٰذا چونکہ یہ بات اہل کتاب یہود کے سوال پر آئی تھی بات کہ کتنے ہیں اس پہ داروغہ جہنم. جب یہ خبر لگی مشرکین کو تو مشرکین کے پلاننگ آپ کے سامنے ہے. ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو الاشدین، جس کو ابو الاشدین لوگ بولتے تھے. اس کا نام تھا کلدہ بن اسید بن خلف. اس کی طاقت کا چرچا تھا. یہ کسی جانور کی چھال پکڑتا، چمڑا پکڑتا تھا، پوری جانور کا چمڑا کھینچ لیتا تھا. اتنی طاقت اللہ نے دیا تھا. تو اس نے کہا کہ تم لوگ اے قریش والو صرف تم لوگ 2 کو سنبھالو، 2 داروغہ جہنم کو سنبھال لینا، باقی 17 جو ہے نا اس کے لیے میں اکیلے ہی کافی ہوں. انا اخفیکم منہم 17 ایجاب منہ بنفسہ. اپنے نفس، اپنی طاقت پر غرور کی وجہ سے اس نے یہ کہا کہ 17 کو تو میں اکیلے دیکھوں گا، صرف 2 کو تم قریش والے دیکھ لینا. اس کی قوت کا چرچا تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا تھا. اس کے علاوہ سہیلی لکھتے ہیں قال السہیلی وهو الذي دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى مصارعته. یہی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی بازی کے لیے، طاقت آزمائی کے لیے دعوت دیا تھا. اور اس میں یہ شرط بھی تھی ان صرعتنی آمنت بک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے پچھاڑ دیتے ہو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، میں ایمان لے آؤں گا.
فصرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرارا فلم یؤمن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنی بار پچھاڑا، کتنی مرتبہ اس کو چت کیا، کتنی مرتبہ اس کو جو ہے، لیکن کبھی بھی ایمان نہیں لایا۔ آج بھی بے شمار چیلنجوں میں جب اہل ایمان کے لوگوں سے باطل پرستوں کی ہوتی ہے تو وہ لوگ وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، وہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور مشکل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، اللہ نے جو پیغام دیا ہے کہ کسی کو بالقوہ مسلمان مت بتاؤ، طاقت کے زور پر مسلمان نہیں بناؤ، اس کی بہت سختی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور اللہ کا فرمان ہے، لہذا وہاں پر تو کسی مومن کی گنجائش نہیں کہ کسی کو قوت کے ساتھ، فورس کے ساتھ، بائی فورس مسلمان بنایا جائے۔ اس ہمیں کسی مسلمان کو مشرق سے مغرب تک اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہیں پر یہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو لوگ جھوٹی افواہیں پر یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، تو یہی لوگ ہیں جو جھوٹوں دعووں کی بنیاد پر خود اور اپنے عقائد پر قائم ہیں، اصلیت اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص جس کی طرف یہ مصارعت، یہ کشتی کا دعویٰ کیا گیا ہے یا اس کی طرف نسبت کی گئی ہے، اس کا نام رکانہ بن عبد یزید بن ہاشم بن مطلب تھا۔ انہی دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھاڑا، چاہے یہ شخص ہو یا وہ دو شخص ہو۔ ابن کثیر کہتے ہیں قلت لا منافات بینما ذکر ہو واللہ عالم، یعنی دونوں طرح کے نام جو آئے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی ہوئی، ان دونوں کے ذکر کرنے میں کوئی منافات اور کوئی تضادات نہیں ہے۔ آگے چلتا ہوں۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، یہ فرشتوں کے داروغہ جہنم میں 19 ہونے کی عدد بیان کرنا، یہ ان لوگوں کے لیے صرف فتنہ ہی کا باعث بنا اور کچھ نہیں۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ ایمان سے ختم ہو گئے۔ تو یہ چیز ہمیشہ رہا۔ قرآن کی ایک ایک نشانی جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو کفاروں کے دو گروپ ہوتے رہے، ایک گروپ تو وعدہ کر کے اسلام نہیں قبول کرتے تھے اور دوسرا گروپ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، تو ان میں ہمیشہ اختلاف رہا۔ لیکن نشانیاں جو آئی تو اسی نشانی کے بارے میں کہیں بتایا گیا کہ جب یہ نشانی آئی تو کچھ لوگ مومن ہو گئے اور کچھ لوگ کافر رہے، کچھ لوگ اسلام قبول نہیں کیے اور کچھ لوگ مومن ہو گئے۔ اسی طرح قرآن شریف کی شان میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن شریف کے بارے میں جب قرآن کا علم ان کو حاصل ہوتا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا مراد، کیا نازل کر کے کیا کرنا چاہتا ہے، یعنی اپنے آپ کو گمراہی میں مزید ڈھکیلے رہتا تھا، اور کچھ لوگ اس میں اپنے ایمان کو چیلنج کرتا تھا، اپنے باتوں پر قائم رہتا تھا اور اسلام قبول کرتا تھا۔ کچھ لوگوں میں ہمت ہوتی ہے سچائی قبول کرنے میں، کچھ لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے، وہ سچائی قبول کرتا ہے، اور کچھ لوگوں میں سچائی قبول کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، لہذا وہ حقائق آنے کے بعد بھی وہ سچائی قبول نہیں کرتا، حقائق قبول نہیں کرتا ہے، ٹروتھ کو جو ہے اپناتا نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں میں یہ جرأت و ہمت ہوتی ہے، یہ بہادری ہوتی ہے، سچائی کو قبول کرنے میں وہ آگے ہوتا ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہوتا ہے جو سچائی قبول کرتا ہے
آج وہی لوگ کامیاب ہوتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، وہی لوگ کامیاب ہوتا ہے جو اس پر جم جاتا ہے. چونکہ یہ صرف ایجوکیشن نہیں ہے، صرف علم نہیں ہے، یہاں سے انسان کی زندگی کا ایم اور مقصد یعنی آبجیکٹیو آف لائف کا پتہ چلتا ہے. جن کے اپنے لائف کے آبجیکٹیو نہ ہوں، وہ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. ایسے لوگوں سے کسی مذہب کو فائدہ نہیں ہوا ہے. آگے چلتے ہیں. لِيَسْتَيْقَنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ اہل کتاب کو مزید اور استحکام ہو جائے. چونکہ اہل کتاب میں جو ان کی کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے وہ بات قرآن سے میچ ہو رہی ہے، لہٰذا اس کے یقین تو اور مضبوط سے مضبوط ہو جانا چاہیے، اور رسالت محمدی کو اپنا کر کے اپنے آپ کو پہلے کے رسول کو میں ماننے والوں میں تھے اور نئے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی شامل ہو جاتے تو ان کو ڈبل اجر ملتا. مگر کچھ ہی لوگ ایسا کیے، اکثر لوگ نہیں کیے. اور یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا جو اہل کتاب تھے. وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، یہ قرآن شریف کی ایک نشانیاں جو آتی رہی، اس سے اہل کتاب میں اکثر لوگوں کے ایمان مضبوط ہوتے گئے. اہل ایمان میں ان کے ایمان میں زیادتی ہونے لگی. تو اسی کی طرف کہتے ہیں وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، جن کے جو ایمان والے پہلے سے تھے ان کے ایمان میں نور اور روشنی بڑھتا گیا. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مِّنَ الْمُنَافِقِينَ. کہتے ہیں وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں ان کے شک و تردد دور ہو جائے، اور مومن کے ایمان میں اور زیادتی ہو جائے، اور جو لوگ جن کے قلب میں مرض ہے، جن کے قلوب میں مرض ہیں، جن کے دلوں میں مرض جگہ پکڑ چکا ہے، منافقین جیسے لوگ ہیں. اور اسی طرح کافر لوگ والکافرون، یہ سب کے سب منافقین اور کافرین کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس طرح کی مثالیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے. لہذا یہ اور حجت دامغہ کے آنے کے بعد اور حکمت بالغہ کے آنے کے بعد یہ اور گمراہی کے کٹہرے میں چلے گئے، اور بلکہ گمراہی کے دلدل میں پھنستے گئے چلے گئے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکر کی تعداد اتنی کثیر ہے کہ اس کی گنتی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوقات ہے دنیا کی، سب کے سب اللہ کا، جہاں انسان کے استعمال کی چیز ہے، انسان کے استعمال کی چیز ہے، وہ انسان کا دشمن بھی ہے. اب بجلیاں ہم استعمال کرتے ہیں، کتنے فائدے کی چیز ہے، لیکن تھوڑے سا اگر اس میں لگ جائے تو انسان کی زندگی گئی. اسی طرح یہ سورج کی روشنی سے پوری دنیا میں روشنی ہے، اور پوری دنیا کی طاقت و انرجی ہے. اور یہی سورج اگر تھوڑا اور نیچے چلا آئے تو انسان اور دنیا میں کوئی بھی حیوانات اور جاندار باقی نہیں رہے گا. یہی پانی جو ہم پیتے ہیں، یہی پانی میں اگر اس کی پانی پیاس بجھانے کی صلاحیت ختم ہو جائے اور اس میں زہریلا پن آ جائے تو ساری دنیا ڈھیر ہو جائے. یہ بلڈنگ جس کے آشیانہ میں سارے لوگ رہتے ہیں، یہ بلڈنگ تھوڑے سے زلزلہ میں گر کر انسان کو تباہ و برباد اور پوری انسانیت کو ختم کر سکتا ہے. تو دنیا کی ساری چیز اللہ کے جنود ہیں. اللہ تعالیٰ کب کس کو استعمال کرنا چاہتا ہے اس کو استعمال کر لیتا ہے. وہ ہوا کبھی امریکہ میں، کبھی جاپان میں، کبھی فلپائن میں، کبھی ہندوستان میں، کبھی دوسرے علاقے میں، اللہ تعالیٰ اس کو بھیج کر کے امتحان لیتا رہتا ہے. اور انسان کی بڑی بڑی تعداد کو اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے. وہ اللہ کی پیدا کرتے ہوئے چیز یا انسان کے پیدا کردہ چیز،
سب انسان کا جہاں دوست ہے وہاں اس کا دشمن ہے. گاڑی کتنی اسپیڈ کی چیز ہے، آدمی کو تھوڑے وقت میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. آپ تھوڑے سے غلطیاں سے اس انسان کی اس دنیا سے اس دنیا کا سفر کرا دیتا ہے. وہ جہاز کتنی اچھی چیز ہے لیکن بے شمار لوگ اس کے حادثے میں مارے گئے. تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے طاقت، اس کے جو جنود ہیں، اس کے جو فوج ہیں، افواج ربانی، اس کی گنتی نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے ما یعلم جنود ربک الا هو. اللہ کے جنود اور تیرے رب کے افواج کی تعداد کتنی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. یہ تو چند مثال میں نے دی. اب ابن کثیر کہاں کیا کہتے ہیں، ای ما یعلم عددهم وکثرتهم الا هو تعالی لئلا یتوهم متوهم انهم 19 فقط. بہت کسی کو اس کی عدد اور اس کی کثرت کا علم نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، تاکہ وہ لوگ جس کو وہم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک صرف 19 فرشتے ہیں، تو ایسے وہم کرنے والے کے لیے خطرناک علم ہے یہ. جس طرح اہل الضلالہ والجہالہ والفلاسفہ من اليونانیین، ان لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ فرشتوں کی تعداد تھوڑی سی ہے اور وہ کیا کر لیں گے وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بارے میں چند احادیث گزر چکی ہے پہلے کہ اللہ کے پاس فرشتوں کی تعداد بیت المعمور جو 7 آسمان پر ہے اس میں 70,000 فرشتے روزانہ ایسے آتے ہیں جس کو دوبارہ زندگی میں کبھی آنے کا اتفاق نہیں ہوتا ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصحیحین کی روایت ہے، جس کو حدیث اسراء کے میں ذیل میں بیان کیا گیا ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی صفت البیت المعمور الذی فی السماء السابعہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آسمان 7ویں آسمان و صفت جو بیت المعمور ہے اس میں کتنے فرشتے، کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ 70,000 مَلَك لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ آخَرَ مَا عَلَيْهِمْ. کہ بیت المعمور میں 70,000 فرشتہ روزانہ داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ اس کو دوبارہ نہیں ملتا ہے موقع. پھر ایک اور حدیث میں ہے جو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور امام احمد نے روایت کی ہے، انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا ترون اطت السماء وحق لها ان طيق ما فيها موضع اصبع الا لي ملك ساجد لولمتم ما عالم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفراشات ولخرجتم الى السعادات تجأرون الى الله تعالى. تو اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے پاس کتنے فرشتے ہیں، اور اگر تم بھی وہ چیز جان لو تو شاید تم ہنسنا چھوڑ دو گے اور رونا زیادہ کر دو گے اور عورتوں سے ان کے بستروں پر تلذذ حاصل کرنا چھوڑ دو گے. آسمان و زمین آسمانوں کے سارے آسمان کے چپے چپے ٹکڑے ٹکڑے پر بالش ہاتھ جگہ جگہ ہر جگہ اتنے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں تو سجدے کر رہے ہیں، کوئی رکوع کر رہے ہیں تو رکوع کر رہے ہیں، کوئی قائم ہے تو قیام میں ہیں، اور قیامت میں ہی وہ سر اٹھائیں گے یا قیامت میں ہی وہ سیدھے ہوں گے، قیامت میں ہی اپنے وظیفہ سے الگ ہوں گے اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ماں ابدنا کا حق عبادت ہی، کہ جو حق آپ کے عبادت کرنے کا حق ہے ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا.
ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما فی السماء دنیا موضع قدم الا وعلیہ ملک ساجد او قائم او وذلك قول الملائکہ ما منا الا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ السماء دنیا میں، یعنی آسمان سے قریب جو دنیا ہے، اس جگہ قدم کے برابر بھی کوئی جگہ نہیں ہے مگر اس جگہ کوئی فرشتے سجدہ کر رہے ہیں یا اس جگہ ذکر اذکار میں کھڑے ہیں، اور فرشتوں کا یہ قول ہے جیسا کہ ہے وما منا الا له مقام معلوم، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر اس کے لیے مقام معلوم ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور ہمارا ہی کام ہے سب بندی کر کے کھڑا ہونا اللہ کے شان میں، وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم ہی لوگ ہیں اللہ کے لیے صبح و شام اعلیٰ ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے ان من السماوات سماء ما فيها موضع شبر الا وعليه جبهة ملك وقدماه قائم ثم قرأ وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں سے کوئی آسمان ایسا نہیں ہے جہاں ایک بالش کے برابر بھی جگہ ہو مگر وہاں فرشتوں نے اپنے پیشانی ٹیک کیے ہیں، سجدے کیے ہیں، یا وہاں فرشتوں کے قدم پہنچے ہوں اور وہاں وہ کھڑے ہوں گے۔ پھر یہ آیت پڑھی انا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون۔ آگے چلتا ہوں۔ اسی طرح اور بھی روایت ہے جو امام احمد نے روایت کی ہے۔ ایک روایت ہے قال احمد بن سیار قال ابو جعفر بن محمد بن خالد الدمشقي المعروف بابن أمي قال حدثنا مغيرة بن عمر بن عطية من بني عمر بن عوف قال حدثني سليمان بن أيوب عن سالم بن عوف قال حدثني عطاء بن زيد بن مسعود بن بني حبلة قال حدثني سليمان بن عمر بن ربيع من بني سالم قال حدثني عبد الرحمن بن علاء من بني سعيدة عن أبيه العلاء بن سعد قد شهد الفتح وما بعد أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں علاء بن سعد کہ وہ فتح مکہ میں موجود تھے اور اس کے بعد بھی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یومن لجلسائہ، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یومن لجلسائہ، اپنے ساتھیوں ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرمایا، کیا فرمایا؟ هل تسمعون ما اسمع، کیا تم سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ قالوا ما تسمعون یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کیا سن رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطت السماء حق لها ان طیط انه ليس فيها موضع قدم الا وعليه ملك قائم او راكع او ساجد
وقالت الملائکہ وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. یہ اس کی اسناد غریب ہے، مگر اس میں پہلے جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کی تائید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع سے فرمایا کہ آسمان و زمین میں کوئی ایسی جگہ باقی نہیں ہے جہاں فرشتوں نے سجدے نہیں کیا ہو، یہاں کھڑے ہو کر قیام نہ کیا ہو، تسبیح میں نہ لگی ہو، اور آخر یہی آیت پڑھی انا لنحن المسبحون انا لنحن الصافون انا لنحن المسبحون. آگے چلتا ہوں. قال حدثنا اسحاق بن محمد بن اسماعیل الفروی قال حدثنا عبد الملك بن قدامة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي عن عبد الله بن عمر أن عمر جاء والصلاة قائمة ونفر ثلاثة جلوس أحدهم أبو جهش الليثي فقال قوموا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام اثنان وأبى أبو الجهش أن يقوم وقال لا أقوم حتى يأتي رجل أقوى مني ذراعين وأشد مني بطشا فيسرعني ثم يدس وجهي في التراب. قال عمر فسرعته ودسست وجهه في التراب فأتى عثمان بن عفان فحجزني عنه فخرج عمر مغضبا حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما رأيك يا أبا فحس ما رأيك يا أبا حفص فذكر له ما كان منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رضا عمر رحمه والله على ذلك لوددت أنك جئتني برأس الخبيث. فقام عمر فوجه نحوه فلما أبعد ناداه فقال اجلس حتى أخبرك بغناء الرب تبارك وتعالى عن صلاة أبي جهش وإن لله تعالى في السماء الدنيا ملائكة خشوعا لا يرفعوا رؤوسهم حتى تقوم الساعة فإذا قامت رفعوا رؤوسهم ثم قالوا ربنا ما عبدناك حق عبادتك وإن لله في السماوات إن في السماء الثانية ملائكة سجودا لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم السماء فإذا قامت السماء رفعوا رؤوسهم وقالوا سبحان ربنا ما عبدناك حق عبادتك. فقال عمر وما يقولون يا رسول الله؟ فقال أما أهل السماء الدنيا فيقولون سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون سبحان ذي العزة والجبروت، وأما السماء الثالثة فيقولون سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. فقال عمر يا رسول الله كيف بالذي كنت علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ فقال قل هذا مرة وهذا مرة. فكان الذي أمره به أن يقوله أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك جل وضعك. هذا حديث غريب جدا ومنكر نكارة شديدة. انتهى. یہ حدیث منکر حدیثوں میں سے ہے، مگر ابن کثیر نے لکھا ہے اور میں نے اس کو پڑھ دیا ہوں تو اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. مگر مفہوم کے لحاظ سے کہیں نہ کہیں اس کی تائید ہوتی ہے، واللہ اعلم. اس روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نماز کھڑی تھی، 3 افراد وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، نماز نہیں پڑھ رہے تھے. ان میں سے ایک کا نام ابو جہش اللیثی ہے. تو حضرت عمر نے کہا کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ. تو 2 کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنے لگے، اور ابو جہش نے انکار کیا
کہ وہ کھڑا ہو، بلکہ یہ کہا کہ میں کھڑا نہیں ہوں گا جب تک کہ کوئی شخص ایسا آئے جو مجھ سے جس کے بازو مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور اس کی پکڑ مجھ سے زیادہ سخت ہو، پھر وہ مجھ کو یہاں پر پچھاڑ دے، ہم اس کو زمین میں میرا منہ رگھ لے۔ تب حضرت عمر نے اس کو پچھاڑ دیا اور اس کے منہ کو زمین میں خوب رگڑا۔ اتنے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ عثمان بن عفان نے ان کو روکا، اور اس کے بعد حضرت عمر غصے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچا۔ جب اس کی طرف گیا تو ان کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، ما رایو کا یا ابا حفص، تمہارا کیا ہوا ہے ابو حفص، کیا بات ہے؟ تو پوری بات ان کو سنائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر کا راضی ہو جانا اللہ کی رحمت ہے، قسم خدا کی میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس خبیث کا سر میرے پاس لاؤ، یا تم اس کو اپنے سر پکڑ کے گھسیٹتے لاؤ، یہ مقصود ہے۔ لویت انک جئتنی برأس الخبیث، میں پسند کرتا ہوں کہ خبیث کا سر کھینچتے ہوئے لے کے آؤ۔ پھر حضرت عمر ادھر رخ کیے اور وہ دور چلا گیا۔ پھر اس کو پکارا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹھ جاؤ، یہاں تک کہ میں تم کو بتاؤں کہ اللہ رب ذوالجلال کرام کو تمہاری نماز یعنی ابو جہش کی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک آسمان دنیا میں اللہ کے بے شمار ایسے فرشتے ہیں کہ ایسے خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جو اپنا سر قیامت تک نہیں اٹھائیں گے۔ پھر جب وہ قیامت میں اپنا سر اٹھائیں گے تو وہ سارے فرشتے کہیں گے اے رب، یا قالوا ربنا ما عبدنا کا حق عبادت، اے رب ہم نے کما حق ہو تیرا جو عبادت کرنا چاہیے وہ عبادت نہیں کیا۔ اسی طرح دوسرے آسمان میں بھی فرشتے ہیں جو سجدے کر رہے ہیں اور کبھی قیامت تک اپنا سر نہیں اٹھائیں گے۔ آج جب قیامت میں اپنا سر اٹھائیں گے تو رب سے کہیں گے سبحانک ربنا ما عبدنا کا حق عبادت، تو پاک ذات ہے رب، ہم نے تیری حق جیسا عبادت کرنے کا حق ہے وہ ادا نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ فرشتے کیا کہتے رہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آسمان دنیا کے قریب جو فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، اور جو دوسرے آسمان میں فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں سبحان ذی العزت والجبروت، اور تیسرے آسمان میں فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں سبحان الحی الذی لا یموت۔ تم اب عمر تم بھی اپنی نماز میں کہو۔ عمر نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے جو مجھے حکم دیا ہے سکھایا ہے وہ میں کیسے کہوں اپنی نماز میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مرتبہ یہ کہو ایک مرتبہ یہ کہو، یعنی باری باری سے ایک مرتبہ کہتے چلو، اس طرح سے پوری کر لو۔ ابھی اس حدیث کو یہیں پر روکتا ہوں، اس کے بقایا اور بھی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو باقی اور بھی سناتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔